حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وجلسنا حولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے تو ہم اس کے اطراف بیٹھ گئے، اور کسی کو مجلس کی سنت قرار دیا گیا ہے کہ جہاں خطاب کرنے والا بیٹھے اس کے اطراف بیٹھے، اور وہ جو ترتیب ہے وہ طلباء کو صحیح بٹھانے کے واسطے بنائی جاتی ہے کہ ترتیب سے لائن میں بیٹھے تاکہ ان کو عادت پڑے ہر جگہ لائن درست کرنے کی۔ اور یہ جو مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ ہے، جلسنا حولہ، ہم اطراف بیٹھے، تو اطراف بیٹھنے کا طریقہ ہے، جیسے یہ سب بیٹھے، بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ جمعے میں بھی ویسے ہی بیٹھنا چاہیے، جب تک امام خطبہ دے ویسے ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے بعد پھر صفیں بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے افضل یہ ہے کہ صفوں میں بیٹھ کے سنیں۔ ان مجالس کا اصل مقصد جو ہے اپنے اندر دین کا فکر پیدا کرنا ہے۔ روزی روٹی کی فکر انسان کو دین کی فکر سے غافل کر دیتی، اور پہلے زمانے میں لوگوں کی ضرورتیں محدود تھیں، اور جن کو ضرورتیں سمجھا جاتا تھا وہ چند ایک تھیں، بلکہ تین ہی تھیں۔ ایک یہ کہ رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہو جائے، اپنا ہو، کرائے کا ہو، پرایا کوئی سا ہو، ایک ٹھکانہ ہو جائے جس میں ہم رہ سکیں، ہماری اپنی زندگی دوسروں سے مستور ہو، پردے میں رہ سکیں، اس کے لیے گھر ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا۔ پھر گھر ایک ضرورت تھی، لیکن گھر کا تصور بھی بہت محدود تھا۔ اب اس زمانے میں گھر بھی، اس زمانے میں بھی ضرورت ہے، لیکن گھر کا تصور اس زمانے سے بہت وسیع ہے۔ سب گھر ایسا ہونا چاہیے، ایک بیڈ روم کم سے کم ہونا چاہیے، کھلا کمرہ ہونا چاہیے، ہال ہو، ورشی خانہ ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو اب بھی گھر کی ضرورت ہے، گھر بنیادی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی بنیادی ضرورت تھی، لیکن تصور محدود تھا، ایک آدھ جھوپڑا بھی کافی ہو جاتا تھا اس کے واسطے، اس لیے ان کا تصور محدود تھا گھر کا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری چیز کپڑا، تن بدن ڈھانکنے کے واسطے، ایسا جس سے سردی گرمی بارش سے بچا جا سکے، اس کے لیے کپڑا ہونا چاہیے۔ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ سردی گرمی بارش سے بچ سکے، دوسرے یہ کہ سطر پوشی ہو جائے۔ تو تب بھی بنیادی ضرورت تھی، آج بھی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس کا تصور پہلے محدود تھا، اب بہت وسیع ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بھائی ایک چادر باندھنے کے لیے ہو، ایک چادر اوڑھنے کے لیے ہو، تو ہو گئی لباس کی ضرورت پوری، ختم۔ یا ایک قمیص ہو، لنگی ہو، ختم۔ ایسے اس وقت میں ضرورت تھا، لیکن ضرورت محدود تصور کے ساتھ تھی۔ اب یہ ہے کہ 2 4 5 بھی ناکافی ہوتے، پھر سوٹر الگ ہو، پھر گرما کے کاٹن کے کپڑے ہوں، پھر سرما میں موٹے کپڑے ہوں، متمول لوگوں کو اولن کے ہوں، اور اپنے اپنے وسعت کے مطابق، اور 2 4 5 جوڑے ہوں، دھوئے جا سکیں، بدلے جا سکے، یہ ہو سکے۔ تو لباس کا تصور بنیادی ضرورت تب بھی تھی، اب بھی ہے، لیکن تب اس کا تصور محدود تھا، اب اس کا تصور وسیع ہو گیا ہے، اور اس وسیع کے ساتھ ضرورت میں داخل ہو گیا ہے کہ اب ضرورت میں شامل ہو گیا ہے۔ اب کہا جائے کہ بھائی ضروری چیزیں کیا ہیں؟
تو بھائی 2-4-5 جوڑے کپڑے تو ہونے چاہیے ضروری چیزوں میں. پہلے زمانے میں ضروری کیا ہے؟ 1 جوڑا کپڑا ضروری. اب ضروری کیا ہے؟ 2-4 جوڑے کپڑے کم سے کم. تو ضروری اتنا تو ضروری ہے بھائی، اس سے کم کیا ہے؟ اتنا تو ہونا ہی چاہیے آدمی کے پاس. البتہ کپڑوں میں تعدد وغیرہ کا ذکر تو نہیں آیا، لیکن جوتے میں تعدد کا ذکر آیا ہے احادیث میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی 1 سے زائد جوتے رکھ لو، اور سفر میں فرمایا جوتا پہنو. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میں بھی تجربہ کیا کہ چپل پہن کے چلنے کی چال الگ ہوتی ہے، جوتا پہن کر چلنے کی چال الگ ہوتی ہے. آدمی چپل چھوڑ کے جوتا پہن لے تو رفتار خود ہی تیز ہو جاتی ہے، خود ہی چستی آ جاتی ہے اس کے ساتھ آدمی کے چلنے کا. جوتا پہن کے کوئی مرضتے ہوئے نہیں جاتا. جوتا پہنا ہوا، چپل پہنا ہوا ٹہلے گا، جوتا پہنا ہوا ٹہلتا نہیں. جوتا پہننے کو تیز چلنے کی فکر ہوتی، تیز چلے. جوتا پہنا ہے اسے، کچھ نفسیات ہے خاص. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتا پہن کے چلو سفر میں. اب سفر میں جلدی چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، چستی کی ضرورت ہوتی ہے، تو جوتے کی ترغیب دی. سب جوتا رکھ لو، 1 جوڑا زائد بھی رکھ لو، کم پڑے کبھی ٹوٹ جائے کوئی پریشانی ہو جائے. تو اس کو ضرورت سمجھا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اور پھر روٹی. تو اب روٹی غذا بدن کی ضرورت، یہ بھی ضروری ہے. کل بھی ضروری تھی، آج بھی ضروری. لیکن کل روٹی کا تصور بس روٹی تھا، روٹی مل جائے زیادہ سے زیادہ، اس کے ساتھ کوئی سالن مل جائے بس ختم. اب روٹی کا تصور اتنا نہیں ہے، اب روٹی کا تو بہت لمبا چوڑا قصہ ہے. اب وہ سب ضرورت میں داخل ہے، یعنی اتنی دالیں ہوں اور اتنی سبزیاں ہوں اور گوشت ہو اور قیمہ ہو اور یہ روٹی ہو، اس کے ساتھ چاول ہو، اب سب ضرورت میں داخل ہے. اب اس کے ساتھ نمک، مرچی، ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز سب ضرورت میں آ گیا ہے. پہلے کچھ نہیں تھا، روٹی واقعی روٹی بس، اور روٹی کے ساتھ سرکہ ہو جائے، کھجور ہو جائے، یا بہت سے بہت گوشت اور بھنا ہوا. مسالوں کا تصور نہیں تھا، وہ آج ضرورت میں داخل ہوا. پہلے ضرورت میں داخل نہیں تھا. نمک تھا ضرورت میں داخل، نمک کے علاوہ کچھ ضرورت میں داخل نہیں تھا. تو روٹی آج بھی ضرورت ہے، کل بھی تھی. فرق یہ ہے کہ کل روٹی کا مفہوم بہت محدود تھا، آج روٹی کا مفہوم بہت وسیع ہے. اب اتنی چیزیں ہوں تو اتنی چیزیں رکھنے، اتنے ڈبے بھی ہونے پڑیں گے، تو اتنا سامان بھی اس کے لیے ہو. تو اب ضرورتیں بڑھ گئی. تو یہ 3 چیزیں کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے. لیکن کل یہ 3 چیزیں ضرورت تھیں، مگر یہ 3 چیزیں محدود تھیں اپنے تصور کے اعتبار سے، تو لوگ اس سے زیادہ کا سوچتے بھی نہیں تھے. اب یہ چیزیں 3 چیزیں اپنے ساتھ کم سے کم 300 چیزوں کو لے لی. اب یہی 3 چیزوں کے واسطے کم سے کم 300 سامان ہونے پڑے. گھر میں کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی گھر کی چیزوں کو گننا شروع کریں تو سینکڑوں میں نکل جائیں گے. سینکڑوں میں کتنی چیزیں ہوتی. پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک چھری ہوئی، ایک چمچ ہوا، پلیٹ ہوئی، پکانے کی ہانڈی ہوئی، ختم. کتنی پہلے کے زمانے کا کچھ بہت بڑا باورچی خانہ نہیں تھا. اس زمانے کے بڑا باورچی خانے کا بہت بڑا تصور ہے. اور جاؤ تو اب اس میں پھر اس کو کہتے ہیں ضرورت. پھر ضرورت کے معیارات دیہاتوں میں الگ ہیں، شہروں میں الگ ہیں، متمول طبقے میں الگ ہیں، متوسط طبقے میں الگ ہیں، معیارات الگ ہیں. ایک جگہ ہم تھے تو وہاں سفر واپس ہو رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا ایئرپورٹ کے راستے میں ہمارا گھر بنا ہے نیا، تو اس میں دعا کر کے جائیے. تو ان کے گھر میں گئے تو انہوں نے اپنا گھر دکھایا. تو ان کا باورچی خانہ 2 لاکھ پاؤنڈ کا تھا. انگلینڈ میں 2 لاکھ پاؤنڈ کا باورچی خانہ تھا. تو ان کے لیے وہ بھی ضروری ہے، وہ ضرورت میں داخل تھا سب.
وہ باورچی خانے میں داخل ہوئے تو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، ایک چیز بھی دکھائی دینے والی نہیں، ساری چیزوں کو مستور کیا ہے، اس کو ہر چیز چھپا دی گئی، چولہا چھپا ہوا ہے، فریج چھپا ہوا ہے، برتن چھپے ہوئے ہیں، ہر چیز چھپی ہوئی۔ ایسا کچھ یہاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف بٹنوں پر مشتمل قصہ تھا، بس بٹن اور بٹن پر سب لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو چولہا چاہیے تو چولہے کا بٹن دبائیے تو چولہا باہر نکل کے آتا ہے، پھر پکا لیجیے، پھر بٹن دبائیے تو اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ تو فریج ہے، بٹن دبا دیجیے تو وہ خود باہر آتا ہے، تب آپ کو جو ضرورت ہے نکال لیجیے، جو رکھنا ہے رکھ دیجیے، پھر بٹن دبا دیجیے تو وہ جا کے چھپ جاتا ہے۔ ویسے کمرے میں جاؤ تو صرف کمرہ نظر ہے، کچھ بھی نہیں، بہت پیسہ لگانا پڑا، انہوں نے اس کو بھی ضرورت سمجھا ہوا ہے کہ سب یہ بھی ضروری کام ہے۔ تو اب ضرورت جو ہے کس کو کہتے ہیں یہ طے کرنا ہے۔ اگر ضرورت کو ہم طے نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر چیز کو حماقت سے ضروری سمجھتے رہیں گے، اور وہ ضروری کے چکر میں ساری عمر ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے میں نکل جائیں گی۔ اب آخرت کی فکر کب کریں گے، موت کی فکر کب کریں گے، مرنے کے بعد کی زندگی، قبر حشر کی فکر کب کریں گے؟ تو سب سے پہلا کام آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کی عقلی اور شرعی مقدار متعین کرے۔ آپ جس کو ضرورت کہتے ہیں شریعت بھی اس کو ضرورت کہتی ہے، اور آپ کی عقل بھی کہتی ہے۔ بسا اوقات ایسی ہماری ضرورتیں ہیں کہ عقل بھی ضرورت نہیں مانتی اس کو، لیکن وہ ہماری ضرورت میں داخل ہے۔ ارے بھائی یہ ضروری کام ہے نا، اس کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا نا، اس کے لیے تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، ضرورت متعین کی جاتی ہے مقدار ضرورت کے مطابق۔ اور ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے نہ ہونے سے حرج ہو، جس کے نہ ہونے سے تکلیف ہو، حرج ہو، اس کو ضرورت ہے۔ ضرورت کے بعد آسائش ہے، آرام ہے، راحت ہے، لیکن ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت کی ایک حد ہے، اسے کم سے کم اپنی عقل ہی سے معلوم کر لے کہ کیا واقعی یہ ضرورت میں داخل ہے، تو پھر آپ کی اپنی ضرورتیں کم ہو جائیں گی، کچھ کم ہو جائیں گی، اور جب کم ہو جائیں گی تو پھر ٹائم بچے گا، اس لیے کہ کم کے لیے کم کمانا پڑے گا تو ٹائم بچے گا، تو جب ٹائم بچے گا تو پھر دین میں اس کو آپ لگا سکتے۔ اس لیے زندگی کا مقصد دنیا کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد رضا الہی والے اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے بندگی کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور فتنوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ و جارہ، آدمی کی آزمائش اس کے بیوی میں ہے، اس کے بچوں میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے پڑوس میں ہے۔ وَكَفَّارَتُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، اور یہ آزمائشوں کا صدقہ، کفارہ، نماز پڑھنا، صدقہ کرنا اور روزہ رکھنا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو کیوں فرمایا گیا ایسا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ بیوی جو ہے وہ سبب بنتی ہے آخرت کی فکروں میں کوتاہی کا، اور بچے سبب بنتے ہیں آخرت کی فکروں میں کوتاہی کا۔ حضور علیہ السلام نے ایک بچے کو اٹھایا تو یوں فرمایا کہ یہ بچے تم ہی لوگ ہمیں بخیل بناتے ہو، تم ہی لوگ ہمیں بزدل بناتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی خیر خیرات سے بخل کرتا ہے یہ بچوں کے واسطے، اور آدمی ان کی وجہ سے جو ہمتیں کر سکتا تھا آخرت کے کاموں کے لیے، تو ارے بچوں کا کیسے ہوگا ایسے،
جیسے مثلا جہاد کا حکم ملا، بچے یاد آ گئے، بچے یاد آ گئے، بچوں کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں، حج کرنا فرض ہو گیا، بال بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤ، بچے یاد آئیں گے، ان کو چھوڑ کے اتنے دن کیسے رہوں گا. تو حضور علیہ السلام نے بچوں کو دیکھا تو فرمایا تم لوگ ہمیں بخیل بناتے ہو، تم ہی لوگ ہم کو بزدل بناتے ہو. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ بچوں کی وجہ سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے، مطلب یہ تھا تمہارے پیار میں، تمہاری فکر میں، تم کو اچھا کھلانے، تم کو اچھا رکھنے کے واسطے ہمارے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ضرورتوں کا تعین کر لے. نہیں کریں گے تو ضرورتوں کی کوئی حد نہیں، جیسے دریا بہہ رہا ہو ایسے ضرورتیں. کیا حد ہے ضرورتوں کی؟ آپ جو چیز بھی معمولی خواہش کو بھی دل تو یہی کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت ضروری چیز ہے، یہ تو بہت ضروری ہے، یہ نہیں تو کیسے کام چلے گا، یہ نہیں تو کیسے. ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بھی ضرورت بنا لے گا بندہ اگر ضرورت کی وہ تعین نہیں کرے گا. تو اس لیے آخرت کی فکروں کے لیے وقت نکالنے کا سب سے بنیادی ذریعہ یہ ہے کہ ضروریات کو طے کر لے. کیا ضروری ہے یہ طے کر لے. ضروریات ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ طے کر لے کہ راحات کیا ہے، راحتیں، سہولتیں اپنے لیے. تو دیکھو ضرورت تو آج بھی جو ہے چکی سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن گرانڈر لیول ضرورت اس سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن راحت اس میں ہے کہ بجائے اس کے ہم بٹن دبا کے پیس لیں. تو چلو ٹھیک ہے، کوئی حرج ہے، اس کا انتظام کر لو. تو راحت ایسی چیز. اب ضرورت تو انسان کی پوری ہو سکتی ہے دری بچھا کے سو جانے سے، لیکن گدے کا انتظام کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں. تو راحتوں سے منع نہیں کیا گیا. اگر پہلی چیز طے کرو کہ ضرورت کیا ہے. جب ضرورت ہم طے کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اگر ہم مثال کے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ 20,000 سے کم میں تو میرا گھر نہیں چل سکتا. عام معمولی جو لوگ ہیں عموماً خدام دین وغیرہ کی بہت پرواز ہو گئی تو 20,000 جی. تو چلو 20,000 سے کم میں میرا گھر نہیں چل سکتا. 4 بچے ہیں، بیوی ہے، گھر ہے، ضرورتیں ہیں، مکان ہے، کرایہ دینا ہے، لائٹ ہے، کرنٹ ہے، فلاں پیٹرول. اب آدمی سوچے چلو 20,000. اس کے بعد اگر آپ ضرورتوں کی تعین کریں گے، اب پھر ان کا خرچہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ضرورتیں 8,000 میں پوری ہو جاتی ہیں. ضرورتیں 8,000 میں پوری ہو جاتی ہیں. تو یہ تعین ہو گیا. اب اس کے بعد کہو چلو راحتوں کی بھی اجازت ہے اللہ کی طرف سے، تو اب راحتوں کو بڑھاؤ. اس میں راحتوں کو بڑھائیں گے تو راحتوں میں اور آدھا پیسہ لگ جائے گا، تو 12,000 روپے ہو جائے گا. تو 12,000 ہو گئے، اور اچھے برے کے لیے 3,000 روپے کا اور اضافہ کر دو تو 15. تو جو 20 سمجھ رہے تھے نا، 5 تو خود ہی بچ گئے، خود ہی بچ گئے. کس کے بچے؟ جس نے حساب کیا نا. اب حساب ہی نہیں، گھر میں خرچہ یہ لاؤ لائے، یہ ہونا، یہ نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پچھلے والے کا پوچھا ہی نہیں. اب بیوی نے کہا کہ بھائی سردیاں شروع ہو گئے، بچوں کو سوٹر چاہیے. تو ابھی گزشتہ سال والے کا کیا ہوا؟ پوچھا ہی نہیں، دوسرا لا کے رکھ دیا. گزشتہ والے کا پوچھو نا، گزشتہ والے کا کیا ہوا؟ یا تو چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، اگلے بچے کو کام آ جائے گا، رکھ دو اٹھا کے. نہیں، دوسرے کا بچہ چھوٹا ہے اس کو دے دو، وہ استعمال کرے. تو وہ ہٹاؤ تو دوسرا لاؤ، وہ نہیں ہٹا کے پھر لاؤ گے تو یہ تو جمع ہوتا رہے گا، خزانہ گھر میں کتنا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عام طور سے دسہرہ میں، دیوالی میں، اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں بڑے بڑے شو روموں کے، دکان والوں کے، کہ وہ کلیئرنس سیل، دکان کو صاف کرنے کے لیے اب مال سستا کر دیا گیا ہے، کیونکہ سب صاف کرنا ہے. اور یہاں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھی دکان کی پوجا کر کے نیا مال لاتے ہیں. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ پرانے کو چھاٹو، جو نہیں دکھ رہا ہے، بہت دنوں سے رکھا ہوا ہے، بہت دنوں سے یا زیادہ مقدار میں ہے،
تو اب انہوں نے لگا دیا باہر لکھ کر کے سب سیل ہے، ہم دکان خالی کرنے والے ہیں، نیا مال لانے والے ہیں، تو جو کم پیسے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا لیں، قیمتی چیز سستی مل رہی ہے، اس لیے لوگ چلے جاتے ہیں دکانوں میں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ عرب اس کو تخفیضات کہتے ہیں، تخفیضات، وہ بھی لگا دیتے ہیں تخفیضات کا، موقع سے سال میں ایک آدھ مرتبہ۔ تو ہم کہتے ہیں سالکین سے کہ آپ بھی جو ہے کلیئرنس خیرات نکال، ہر سال میں ایک مرتبہ گھر کے بیکار چیزوں کا جائزہ ہے، کیا کیا جوڑ کے گھر والوں نے رکھا ہوا ہے، بلا وجہ خواہ رکھے ہوئے، پھر لے لیا، پھر کوئی اچھی چیز سمجھ میں آئی پھر لے لیا، پھر فلاں کی شادی تھی ایک کپڑا سلا لیا، پھر اس کے بعد کسی کی شادی آئی تو کہا بھائی ہم کو نئے کپڑے چاہیے تو نئے سلا دیے، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ سب رکھے ہوئے ہیں، ان کا ہوگا کیا، وہ کب تک ایسے جمع رہیں گے؟ تو ایک مرتبہ جائزہ لینا چاہیے، بیوی صاحبہ سے بھی کہنا چاہیے کہ جائزہ لے لو الماری کا، ایک مرتبہ پورے خالی کرو اور باہر رکھو، ایک دیکھو کہ یہ میں کتنی دفعہ پہنتی ہوں، کام آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، روزانہ استعمال رکھ لو اس کو، کبھی کبھی خوشی تقریب کی وہ بھی رکھ لو، اور اس کے لیے 2 کافی ہیں تو 2 رکھو، اور جو 5 ہیں تو باقی 3 کو سائڈ میں رکھو، اس کو نکالنا ہے۔ اب اس میں آپ چن لو 5 میں سے کس کا انتخاب کریں گے۔ ہمارا ایسا ہوتا ہے پرانے کپڑے بھی دیکھنے کے لیے، ارے یہ اچھا دکھ رہا ہے، یہ رہیں گے، یہ دے دیں گے، یہ زیادہ اچھا دکھ رہا ہے، اس کو رکھ لو، یہ دے دیں گے، نفس مانتا ہی نہیں کہ دے دیں گے کسی، سب اچھے لگتے ہیں، تب جب پہننا چاہتا ہے تو خود کو ایک اچھا نہیں لگتا، کہتا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے والا اچھے والا پہنیں گے، تو اچھے والا پہنتا ہے۔ جب اپنے لیے ہوتے ہیں تو بات اچھے نہیں ہوتے ہیں، جب دینے کی بات آتی ہے سب اچھے لگتے ہیں، یہ بھی اچھا دکھ رہا ہے، یہ ہوتا پرسوں ہی سلایا تھا، یہ کیا دیدی یہ رہنے تو پہنیں گے کبھی، اس کو یہ بھی رکھ لے، یہ بھی رکھ لے، تو سب رکھنا ہی ہے، دینا کچھ نہیں۔ تو یہ ہماری نفسیات ہے، اس نفسیات کا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جی میں آیا خرید لیا، جی میں آیا فوراً جا کے بازار سے، اب ٹھیک ہے جیب میں پیسہ ہے، بازار میں چیز ہے، دیر کتنی لگے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ کرنا عقل کے مطابق بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو سوچ لیں۔ اور عقل، شریعت عقل کے خلاف نہیں دی، عقل سے تو سوچ لو کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں مناسب ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں چلو بھائی خواہش ہے، جائز خواہش ہے، پوری کر دو، تو پہلے والا زائد ہو رہا ہے تو زائد کا کوئی انتظام کرو نا، وہ زائد کو تو نکالو کم سے کم، نیا والا لا کے دے دو، ایسا یہ نہیں، یہ اصرار مت کرو اتنے ہیں کافی ہے نا، جب یہ پھٹیں گے تب دلاؤں گا، ایسے مت کہو، چلو نیا لا کے دے لو، لیکن اس پہ تو راضی کر لو کہ ایک کم کرنا پڑے گا، ایک لاؤں ہمیں تو ایک نکالنا پڑے گا، پرانا والا نکال دو نیا والا لا دو، چلو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح گھر میں بے ضرورت چیزیں بھی نہیں رہیں گی، اور جتنی چیزوں میں جی زیادہ لگا رہے گا موت اتنی مشکل ہوتی جائے گی، اس لیے چیزوں کو کم کرو، ضرورت۔ تو یہ میں نے بات بتائی آپ کو، یہ عقلی بات بھی ہے اور شرعی بات بھی ہے، دین بھی یہی کہتا ہے، سمجھ بھی یہی کہتی ہے کہ تجزیہ کرتے رہو کہ ضرورت کیا ہے، ضرورت سوچے بغیر اتنے میں کیا ہوں گا، اتنی آمدنی میں کیا ہوں گا، اتنی آمدنی میں کیا ہوں گا، چلو بڑھاؤ 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 بڑھاؤ، تو ساری عمر ساری زندگی تو وہی کام میں نکل گئی، حالانکہ اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے تھے کچھ اور کام کے لیے، وہ کام آیا ہی نہیں، ابھی نمبر پہ نہیں آیا، اس سے پہلے فرشتہ آ گیا لے جانے کے بعد۔ تو اس لیے اصلاح کا، تربیت کا، سلوک کا کوئی مفہوم بھی تو ذہن میں رہنا چاہیے نا، یہ خالی کہ بھائی مہینہ چلے جاؤ اور ایک دن مجلس میں شریک ہو جاؤ اور چلے جاؤ، بس ختم، یہ ہوتا رہے، یہ تو نہیں ہے کوئی کام، یہ کوئی کام نہیں۔ کام یہ ہے کہ بھئی یہ سلوک ہے کیا، دنیا سے تعلق کو کمزور کرنا، آخرت سے تعلق کو مضبوط کرنا، دنیا کے جھمیلوں کو کم کرنا، آخرت کی فکروں کو بڑھانا، یہ سب سیکھنے کے واسطے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے تنگی تکلیف اختیار کرو،
ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم تنگی تکلیف کو برداشت کریں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ضرورت کا تجزیہ کرو اور ضرورت کو ضرورت پہ روکو، اس کے بعد راحت بھی اختیار کرو، لیکن اس کو بھی رکھو کہ راحت اور آسائش تعیش نہ بن جائے۔ تعیش بن جاتی ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ ضرورت کے نام پر بیکار چیزوں میں ہم چلے جاتے ہیں، وہاں تک ضرورت ہی یہ ضروری ہے بھئی، یہ بھی وہ ضرورت، یہ بھی ضرورت، یہ بھی ضرورت، حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ضرورت دائرے میں چلی گئی راحت کی، اور راحت آگے بڑھ کے تعیش میں چلے گئی۔ تعیش تو پسندیدہ نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ دیکھو لوگوں، تعیش مت کرو۔ اللہ کے نیک بندے تعیش پسند نہیں ہوتے تھے، تعیش پسند نہیں ہوتے تھے، تو تعیش مت کرو۔ تعیش کا مطلب ہے اپنے کو کاہل بنانا۔ تو راحت کی تو اجازت تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی دری پہ بھی سو جا سکتے ہیں، پہلے لوگ تو چٹائی پہ سو گئے، ہمارے نبی سو گئے، ہماری کیا حیثیت؟ تو سو جا سکتے ہیں، بیڈ شیٹ پہ دری پہ بھی سو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے نیچے گدا ڈال لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو راحت ہے تو راحت اختیار کرو، لیکن اگر آپ کہیں کہ صاحب یہ گدا جو ہے وہ فلاں کمپنی کا ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے، تو وہ تعیش ہے۔ بھائی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، راحت بھی مل رہی تھی، اب اس کے آگے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس میں کیوں پیسہ ڈالتے ہیں؟ تو یہ تعیش کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس سے بھی کام بنتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک فرنیچر کی دکان میں، گدے بتانے شروع کیے، گدے، یہ گدا، یہ گدا، یہ گدا، یہ گدا، اور ہر ایک کی خصوصیات بتاتے چلے، تو لے کر کے 3000 روپے سے لے کر کے بتا رہے ہیں گدے جو ہیں وہ 48,000 کا، تو 48,000 کا گدا، اور شروع میں بتایا کہ 3-5 ہزار میں کچھ بتایا، کہا جس میں کہا یہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، گڑے پڑ جاتے ہیں، ٹیڑھے بیڑھے، چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو نقصان کی سمجھ میں آ رہی ہے، برس بھر تو چلے ڈھنگ سے۔ تو اس کے بعد 8,000 کا، اس کے بعد 10,000 کا، کہیے بالکل ٹھیک ہے، چلتا ہے۔ تو وہ 45,000 48 میں کیا ہوتا ہے؟ تو کہا ایک تو کمپنی ہے، دوسری ہے وہ ایسا اچھلتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر اسپرنگ ہے، وہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ پلٹیں تو ایسا ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ تعیش ہے، یہ تعیش ہے۔ تعیش میں پیسہ ڈالنا ہے، اس کی کوئی عقل بندی تو نہیں، کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ ایک شو روم کا افتتاح کیا ہم نے، وہ شو روم تھا صوفوں کا، تو میں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے کہاں تک کا 4 لاکھ کا صوفہ ہے، تو میں نے کہا یہ جو کتنے کا ہے، کہا یہ 18,000 کا ہے، تو 18,000 سے شروع اور 4 لاکھ تھا۔ کہ 18,000 میں کیا ہوتا ہے؟ گدا ہے، سب کچھ ہے، ٹیک لگا سکتے ہیں، آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ سب اس میں ہے، لیکن اب وہ بڑھتے 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 4 لاکھ تک گیا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی راحت بھی نہیں ہے۔ میں اس پہ بیٹھ کے دیکھا تو اندر بڑے میں اتر جا رہے ہیں، بیٹھنے ہی نہیں آ رہا ہے، ادھر ادھر بے چین پریشان، لیکن صاحب ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ اس میں اس کو ڈالے، اس میں عزت کی بات ہے، ختم۔ حالانکہ اس میں اور زحمت ہی نظر آ رہی ہے، کوئی سہولت تو نہیں دکھائی دے رہی اس کے اندر، لیکن کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ خرید بھی بکتے ہیں، ایسے علاقے میں تھا، وہ کہا کہ یہ بھی بکتے رہتے ہیں، اور یہ تو بہت کم، کوئی پسند نہیں کرتا، ایسے کوئی آ گیا بھائی تو لے لیتا ہے، لیکن پسند تو وہی کیے جاتے ہیں۔ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ روپے کا صوفہ گھر پڑے۔ تو اب ایک ہے بھائی آپ دیکھ لو کہ اس پہ بیٹھیں گے تو چبھے گی لکڑیاں، اس پہ بیٹھیں گے آرام ملے گا، یہ کم مضبوط ہے، یہ زیادہ مضبوط ہے، یہاں تک تو عقل ساتھ دے رہی، لیکن اس کے آگے کا کیا ہے؟ اس کے آگے کا سوائے دکھاوا ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو اگر اللہ نے دیا بھی ہے پیسہ تو اس میں کاہے کے لیے ڈالا جائے؟ اس میں کس لیے ڈالا جائے؟ ایک موٹر سائیکل کی دکان کا اناگریشن تھا، بائک 2 پہیے والی گاڑیاں، اس کا اناگریشن تھا، تو وہ خاص قسم کی موٹر سائیکل تھی،
ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ 1 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے اور 20 لاکھ روپے تک کی ان کے ہاں ہے، اور اس سے بھی بھاری آتی ہے سنا، لیکن ان کے ہاں اتنی ہے کہ 1 لاکھ سے لے کر کے 20 لاکھ تک کی موٹر سائیکل. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی کو اللہ نے 20 لاکھ کی لینے کے بھی قابل بنایا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے؟ 1 لاکھ والی سے بھی وہی رستہ طے ہوگا، اتنی دیر میں طے ہوگا، اور 20 لاکھ والی سے بھی وہی ہوگا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ریسنگ. تو ریسنگ کرنے کی ایک تو جگہ نہیں. کہاں کریں گے آپ؟ شہر میں لے کر کے خرید کے کہاں ریسنگ کریں گے؟ ریسنگ کرنے کی کوئی جگہ نہیں. ہائی ویز پہ کریں گے خطرات سے خالی ہے. ابھی سیدھے سیدھے چلنے والے لوگ ہی روز مرتے رہتے ہیں، اب یہ ریسنگ کرنے والے کہاں سے بچیں گے؟ اور ایسے روز بچے مرتے رہتے ہیں مالداروں کے. تو کیا ہوا یہ تعیش ہے، پیسہ اس میں خرچ کرنا تعیش ہے. تو اسی طریقے سے یہ تو بہت زیادہ یعنی دماغی معذور لوگوں کی قصے ہیں. لیکن عام لوگ، ہم لوگ بھی نظر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ حد سے وہ حد میں چلے جاتے ہیں، وہ حد سے وہ حد میں چلے جاتے ہیں. یعنی ضرورت کے نام پر راحتوں میں چلے جاتے ہیں اور راحتوں کے نام پہ تعیش میں چلے جاتے ہیں، یا دکھاوا، نام و نمود، یہ سب غلط ہے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بعض باتوں کو جملوں میں اچھی طرح فٹ کر کے ذہن نشین ہونے کے لیے بتاتے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک تو انسان کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے. تو ضرورت ہے، ضرورت کے بعد جو چیز بھی آپ لیں گے وہ آسائش کے لیے لو، آرائش کے لیے تو بھی لے سکتے ہیں، زیبائش کے لیے کہ اپنے کو اچھا لگے، سلیقہ رہے، صاف ستھرا دکھے، اچھا سمجھ میں آئے، اچھا لگے، تو زیبائش کے لیے بھی لو. یہاں تک بھی گنجائش ہے. آسائش، آرائش اور زیبائش، اس کے آگے ہے نمائش. دوسرے کو اچھا لگے تو دوسرے کو دکھانے کے واسطے وہ 1 پیسہ بھی مت ڈالو اس کے نمائش میں، کچھ جائز ہے. دیکھیں 3 تک تو اپنا مسئلہ تھا نا. آسائش کا مطلب اپنی راحت، اور زیبائش کا مطلب صفائی ستھرائی، آرائش کا مطلب آرام کے بعد بھی اپنے دیکھنے میں اچھا لگے، اپنا گھر اچھا لگے. جیسے پردہ صحیح ہو آپ کا، آپ کے گھر میں بیڈ شیٹ صحیح ہو، اچھی خوبصورت بچھی ہوئی ہو، اپنے کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، چلو کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں زیبائش، سجاوٹ، وہ جو اپنی راحت کے لیے اور اپنے اچھے لگنے کے لیے کوئی آدمی کرے، اس کی بھی اجازت ہے. آگے جو ہے وہ نمائش ہے کہ لوگ مجھے مالدار سمجھیں، لوگ میرا کوئی ارے وہ رشتے دار آئیں گے، دیکھیں گے میرا دیوار خانہ، دیکھیں گے میرے بستر، دیکھیں میری ٹوپی، دیکھیں میری چپل، دیکھیں، لوگ کہیں وہ مالدار آدمی ہے، لوگ کہیں ارے واہ کیا زبردست ہے. تو ادھر گیا، وہ سب نمائش ہے. تو جو صرفہ نمائش میں ہو رہا ہے سب ناجائز. تو اس وجہ سے یہ سیکھو. اتنے نوجوان آتے ہیں، سب لوگ آ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، لمبے سفر کر کے بعد آتے ہیں، بعد آتے ہیں. تو اس کو سیکھو، ضرورتوں کا تعین کرنا، اسی طریقے سے پھر اس کے بعد راحت کا تعین کرنا، اور اس کے بعد روکنا، ہاتھ روکنا. تو ضرورت طے کرنے کے بعد پوری کر لو، اور ضرورت کے بعد راحت بھی پوری کر لو. اب وہ ہر چیز میں، کپڑے میں، کھانے پینے میں، گھر گھرستی میں، ہر چیز میں ضرورت پوری کو، ضرورت کے بعد راحت بھی پوری کر لو. اب اس کے بعد روک. اب اس کے بعد اگر ہم نہیں روکیں گے تو پھر ہم سالکین میں کہاں شمار ہوں گے؟ ہم تو سب دنیا داروں میں، ہم بھی ایک دنیا دار. ہمارے میں ان میں کیا فرق رہا ہے؟ ہمارے میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا. اور کبھی کبھی نفس کو راحت سے بھی روکنا چاہیے. ہمیشہ چاہے نہ روکو، کبھی کبھی روک دو کہ بھائی ہر بات سننے کے لیے ضروری ہے، اب نہیں دلاؤں، اس سے کیا مصیبت آ رہی ہے، نہ قریب ہو تو کیا حرج ہے، نہیں کرو. کبھی کبھی روکو تاکہ نفس شکنی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بھائی اب جائز ہے، پیسے بھی ہیں تو کرنا ہی ضروری ہے. کرنا کوئی ضروری نہیں. کہیں روکو بھی، توڑو، اب یہ خواہش اب نہیں پوری کریں گے، دیکھیں کبھی کسی وقت، اب تو نہیں کروں گا، ایسے روکو. اس سے عادت بنتی ہے، اپنے آپ کو خرچ میں روکنے کی عادت بنتی ہے.
بخیل بھی نہ بن جاؤ کہ اللہ پاک نے دیا ہے اب کچھ آرام سے رہ سکتے ہیں پھر بھی آرام سے نہ رہو. تکلیف نہ تو وہ تکلیف قائدہ سے زبردستی کی، نہ اللہ خوش ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی فائدہ ہے. تو زبردستی کی تکلیف قائد کو اٹھا لے، تو زبردستی کی تکلیف بھی نہیں اٹھاؤ. بہرحال یہی چیزیں ہیں سیکھنے کی. یہ نہیں کہ بھائی آپ ذکر پابندی سے کر لیتے ہیں بس ہو گئے بہت بڑے صالح اور بہت بڑے اللہ والے. ذکر پابندی سے کر لیتے ہیں. وہ ذکر بھی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر روشنی پیدا ہو، قلب میں اور عقل میں. دل بھی روشن ہو اور عقل بھی روشن ہو، پھر ہمیں اچھا اچھا لگے، برا برا لگے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ برا اچھا لگنے لگتا ہے، اچھا برا لگنے لگتا ہے. تو اس لیے روشنی کی ضرورت ہے. تو ذکر بھی اس لیے ہے، مجاہدہ بھی اس لیے ہے، نوافل کا مجاہدہ. باقی فرائض تو قانون ہے، اس کو توڑ ہی نہیں سکتے ہم، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، باہر صورت کرنا ہے. لیکن یہ جو نوافل اور اذکار اور معمولات بڑے بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ تو دراصل اس لیے کرنا ہے کہ اندھیرا ختم ہو جائے، روشنی آئے. جب روشنی دل میں اور دماغ میں آئے گی، دماغ بھی روشن ہو جائے، جس کو کہتے ہیں عقل رسا، حقیقت تک پہنچنے والی عقل رسا ہے. تو دماغ روشن ہو جائے اور دل بھی روشن ہو جائے. جب دونوں روشن ہو جائیں گے تب جا کر ہمارے کام سب صحیح ہوں گے، ٹھیک ٹھیک چلیں گے. تو اس لیے اصل سلوک یہ ہے اللہ والا بننے کا راستہ اختیار کرنا. اللہ تک کیسے پہنچے؟ اللہ تک پہنچتے ہیں نبی والے راستے سے. نبی والا راستہ کیا ہے؟ جس کو ہم شریعت و سنت کہتے ہیں. ہماری زندگی میں ہماری ہر خواہش شریعت و سنت کے تابع ہو جائے، ہمارا ہر کام شریعت و سنت کے مطابق ہو جائے. یہ شریعت سنت عقل کے عین مطابق ہے. شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں. اب ہماری عقل میں نہ آئے تو ہماری عقل کا فتور ہے یا عقل کی قلت و کمی ہے. سب کی عقل برابر تو ہوتی نہیں، ہر ایک کی عقل کم زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو لوگ بڑی بڑی عقل والے تھے اور جن کے پاس علم تھا، ان کو سمجھ میں آ گیا کوئی حکم شریعت کا عقل کے خلاف نہیں. مجدد الفسانی کو سمجھ میں آ گیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سمجھ میں آیا، حکیم الامت حضرت تھانوی کو سمجھ. کوئی شریعت کا حکم عقل کے خلاف نہیں، سارے احکام عقل کے مطابق ہیں. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسا دین ہے کیا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ سمجھ میں آنے والی چیز ہی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں گے بھائی اس کو. ہاں اگر نبی کی سمجھ میں نہ آتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ خلاف عقل ہے، کیونکہ کامل عقل نبی کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. کتنا بھی پڑھ لو، کتنی بھی ڈگری آپ کے پاس ہوگی، اور دنیا آپ کو بہت ذہین کہتی ہوگی، لیکن اتنا ذہن نہیں ہے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو جب ان کی عقل کامل تھی اور کامل عقل میں ہر چیز عقل کے مطابق نظر آئی تھی، تو ہم لوگوں کو نہ نظر آئے تو وہ چیز نامعقول نہیں ہے. ہماری عقل کم ہے، تو اس لیے اپنی عقل کی کمی مان لے کر جس کی عقل کامل تھی اس کی بات کی تصدیق کر لو. اسی لیے تو تصدیق کرنا ہے نا نبی کی، نہیں تو ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی. یہ کہا جاتا بھائی تم لوگ سمجھدار ہو، سب لوگ اپنی اپنی سمجھ سے عقیدے بنا لو، یہ کہا جاتا. یہی سب بس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کو بیوقوف نہیں بنایا، ہر کھوپڑی میں بھیجا رکھا ہوں، لہٰذا کائے کے واسطے رکھا ہوں، تم ہی عقیدے بنا لو، تم ہی ان عقیدوں کو فالو کرو. یہ کہا جا سکتا تھا، یہ نہیں کہا گیا. اللہ کو یہ معلوم تھا کہ میں عقل بنایا ہوں مگر کم زیادہ بنایا ہوں، لہذا یہ جو ہے 5 کروڑ دین بن جائے گی، ایک دن پہ لانا ہے سب کو. لہذا ایسا کرو کہ میں نے جس کی کامل عقل بنائی ہے اس کو معیار بنا دوں. چنانچہ نبی کی عقل کامل بنائی اور دین ان کو کامل دے دیا، اور باقی سب لوگ ان کو مان لو بھائی، ان کو فالو کر لو بس. اب تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے اور اسی چلتے رہو، سب اسی چلتے رہو. اگر گائیڈ کے پیچھے چلیں گے منزل میں پہنچ جائیں گے، چاہے آپ کو رستہ سمجھ میں آ رہا ہو نہ سمجھ میں آ رہا ہو. ابھی ہمارا ڈرائیور لے کے جاتے رہتا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہ کون سی جگہ، یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہی رستہ ہے کیا، یہ وہی گاڑی وہ خام چلاتے رہتا، لے جا کے پہنچا دیتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ گائیڈ ہے، وہ رہبر ہے، اس کو پتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں.
اب بیٹھے ہوئے مسافروں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہی راستہ ہے کیا، یہ راستہ ہے، یہ صحیح ہے، کہیں غلط تو نہیں جانے ہم، کیا ہے ادھر، لیکن وہ صحیح پہنچا دیتا۔ اسی طریقے سے پیغمبر وہ صحیح چل رہا ہے، اب آپ ہم سب پیسنجر ہیں، فالو کر لو بس، وہ منزل ہی پہ پہنچائے گا آپ کی گاڑی، ادھر ادھر کہیں نہیں لے کے جائے گا، منزل ہی پہ پہنچا دے گا۔ تو اس وجہ سے ماننا اس وجہ سے کہ ایک کو مانو، اس کی عقل پوری ہے، اس کا علم پورا ہے، اور وہ حفاظت میں ہے اللہ تعالیٰ کی، لہٰذا اس ایک کو مانو، بس اسی کے پیچھے سب لوگ چلو۔ تو ہم ہر چیز کو خود طے کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ تو اس وجہ سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم لوگ سلوک کی حقیقت سمجھیں اور کچھ اس پر اپنے کو ڈالیں۔ ایسا نہ ہو کہ صاحب 10 سال سے آ رہے ہیں، 20 سال سے آ رہے ہیں، اور اس کے باوجود ابھی ہمارے معاملات درست نہیں، ہماری معاشرت صحیح نہیں، گھر والوں سے ہمارا سلوک صحیح نہیں، ابھی تک ہم انسان نہیں بن سکے، ابھی تک ہم انسان نہیں بن سکے تو مسلمان کیسے بن جائے؟ تو انسان تو بنو، انسان بننے پر مسلمان بنیں گے، مسلمان بن کے ولی بنیں گے۔ تو مسلمان جو نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو انسان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بننے کا حکم تو انسانوں کو دیا گیا نا، چوپایوں کو تو نہیں دیا گیا، پرندوں کو تو نہیں دیا گیا، ہمیں دیا گیا ہے۔ تو ہم انسان ہوں گے تو نہ مسلمان ہوں گے۔ تو انسانیت ہمارے اندر آئے۔ انسانیت کیا ہے؟ وہ احساس جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ احساس کا نام انسانیت ہے، کہ احساس ہو دوسرے کے دکھ کا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کا احساس ہم کو ہونا۔ اگر احساس نہیں ہوتا دوسرے کی تکلیف کا تو وہ انسان نہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انس سے ہے، انس مانوس ہونا۔ تو آدمی جس سے مانوس ہوتا ہے اس کے دکھ کو سمجھتا ہے نا، تو سمجھنا چاہیے۔ ایسے اگر ہم سے کوئی بدتمیزی کرے تو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو جب ہم بدتمیزی کریں گے تو وہ بھی تو انسان ہے، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک لفظ میں نے بولا تھا، کسی نے بولا تھا مجھے، تو مجھے دکھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ناگواری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی۔ تو جب میں بولوں گا تو وہ بھی تو انسان ہے نا میری طرح، اس کو ہوگی۔ اس لیے جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، تو اس کو جب احساس ہوتا ہے تب وہ دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، خوشی دیتا ہے۔ اور کس چیز سے خوشی ہوتی ہے اور کس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے تجربے سے اس کو خود سمجھ میں آ گیا کہ اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، اس بات سے خوشی ہوتی ہے۔ تو دوسرے نے ہم سے جو معاملہ کیا، اسی سے ہم دوسرے کا معاملہ کریں گے، جیسے کو تیسا نہیں، بلکہ دوسرے سے جتنی تکلیفیں پہنچتی گئی ہیں، یہ طے ہو کر لیا ہم نے، ہمارے من نے طے کر لیا کہ میں یہ کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ ایسے مجھے تکلیف ہوئی ہے، جب مجھے ہوئی ہے میں کروں گا تو دوسرے کو ہوگی، اس لیے مجھے اب یہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتہ چل گیا اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو گالی دی تو تکلیف ہوئی، تو اس کے من کو یہ طے کر لینا ہے، اگر وہ انسان ہے تو یہ طے کر لے گا کہ بھائی یہ بات بری ہے، اس سے دکھ ہوتا ہے، لہذا اب ہم کسی کو نہیں دکھائیں گے، یہ بات بول کر کسی کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، اس لیے کسی کو نہیں دکھائیں گے۔ اگر بات ایک شخص نے کسی تکلیف پر صبر کر لیا تو آپ کو احساس ہوا کہ سر یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس سے مجھے خوشی ہوئی، میرے من کو اچھا لگا، معلوم ہوا کہ یہ اب اگر کوئی مجھے دکھائے گا تو میں ایسا کروں گا، صبر کروں گا، کیونکہ یہ اچھی چیز ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ اچھی چیز ہے۔ تو جہاں ہم کو انسان وہی تو ہے جو احساس کر سکتا ہو، اچھے کا احساس، برے کا احساس کر سکتا ہو۔ تو جب آپ کے اوپر بیت رہا ہے دوسروں سے، تو جو اچھا بیتا وہ دوسروں کے لیے اٹھا کے رکھ لو، یہ سب دوسروں کو میں دوں گا تاکہ وہ بھی خوش ہوں، اور جس سے آپ کو دکھ ہوا اس کو بھی اٹھا کے رکھو کہ یہ نہیں استعمال کیا جائے گا، اسے پھینک دینا ہے کچرے کنڈے میں، ہماری زندگی میں نہیں رہے گا، ہم نہیں یہ کہیں برتیں گے، ہم یہ کہیں نہیں برتیں گے، کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ذلت محسوس ہوئی ہے، ہمارا دل دکھا ہے، شرمندگی ہوئی ہے، اب یہ چیز میرے پاس رہنا ہی نہیں ہے، اس کو پھینک دینا ہے، لہذا آپ نے وہ چیز پھینکی نہیں نکال کے، کیونکہ میرے پاس رہے گی، کہیں خدا نہ خواستہ کسی کو شرمندہ کر دوں گا، خدا نہ خواستہ کسی کا دل دکھا دوں گا، تو ایسے اس کا نام ہے احساس۔
آپ نے جس چیز کو اچھا محسوس کیا ایک انسان ہونے کے ناطے اس کو رکھو دوسروں کے لیے برتنے کے واسطے، اور آپ نے جس چیز کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تکلیف دہ محسوس کیا اسے کہیں پھینک دو، کبھی ہمارے سے یہ کام نہیں ہوگا، ہم نہیں کریں گے۔ اب جب آپ اس طرح چلنے لگیں گے، اس احساس کے ساتھ ایک دن گزاریں گے تو رفتہ رفتہ انسان ہو جائیں گے۔ جب انسان کامل ہو جائیں گے تو آپ فرشتہ نہیں بنیں گے، فرشتے آپ پر فخر کریں گے، فرشتے آپ پر فخر کریں گے کہ کاش ہم بھی انسان ہوتے۔ دیکھو میں کر ہی نہیں سکتا برائی، تو میں کون سے کمال میں ہوں؟ وہ برائی کر سکتا ہے پر نہیں کر رہا ہے، تو اس سے اللہ ہمیں بھی انسان بناتا، کاش کہ ہم بھی اتنے بڑے مرتبے والے ہو جاتے۔ تو فرشتے بننا کوئی کمال نہیں، فرشتہ تو مجبور ہے، مجبور علی الطاعت ہے، نیکی ہی کر سکتا ہے، برائی کر ہی نہیں سکتا۔ تو فرشتہ بننا کون سا کمال ہے؟ فرشتہ بننا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک یہ میرے سے بندگائی ختم نہیں ہو رہی، مجھے اندھا کر دیجیے، اب یہ آنکھیں ختم کر دیجیے، میں بندگائی سے بیزار ہوں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر آپ بندے کیوں بنائے گئے؟ پھر آپ سے آزمائش کا سوال کیوں ہے؟ پھر آپ کا امتحان کیسے لیا جائے؟ اگر آنکھ نہ دے کر آپ بندگاہی نہیں کرتے، بہت پاکیزہ آنکھوں والے ہیں، تو یہ آرٹیفیشل آنکھوں سے آپ اللہ کے ولی تو نہیں بنے، اس کے ذریعے سے مقرب تو نہیں بنیں گے۔ اندھا نابینائی پر صبر کر کے تو خدا کا مقرب ہوگا، لیکن بدنگاہی سے بچنے کے لیے خدا کا مقرب نہیں ہے وہ، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ آپ تو کون سا نیکی کر رہا ہے؟ وہ تو کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ بولیں گے یہ غیبتیں میرے سے چھٹتی نہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان گونگی کر دیا تو اچھا، تو آپ ایسے تو گونگے ہونے کے بعد نہیں کرو گے تو کہاں ولایت ملے گی، تقرب ملے گا؟ کوئی تقرب نہیں ملے گا۔ اللہ کہے کہ وہ مجبوری سے بول ہی نہیں پا رہا ہے تو اس کی کیا نیکی ہے؟ کوئی نیکی ہی نہیں ہے اس کی۔ نیکی تب ہے تب آپ غیبت کر سکتے ہو نہ کریں، جھوٹ بول سکتے ہو نہ بولیں، تہمت لگا سکتے ہو نہ لگائیں، کسی کا دل دکھا سکتے ہو مگر نہ دکھائیں، تب آپ نیکی کر رہے ہیں اور تقرب اور ولایت حاصل کر رہے ہیں۔ تو سلوک کے معنی ہے راہ خدا میں چلنا، نزدیکی ڈھونڈنا، اس کو تقرب ہے، نزدیکی ڈھونڈنا۔ کیسے نزدیکی ڈھونڈیں گے؟ تو یہ ہے عمل۔ اگر آپ اس میں غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو کتابوں میں لکھا تھا ریاضت و مجاہدہ، تو تب ہوگا نا۔ اگر صرف جو ہے مہینے میں ایک دفعہ سیکنڈ سنڈے کو حیدرآباد چلے جائیں، حضرت کے ساتھ شام تک گزار کے رات کو بیان وان سن کے کھانا کھا کے گھر کو آ جائے، تو اس میں ریاضت کیا ہے؟ اس میں مجاہدہ کیا ہے؟ اس میں نہ ریاضت ہے نہ مجاہدہ ہے۔ لیکن پھونک پھونک کے قدم رکھنا، زندگی کے ہر کام سے پہلے طے کرنا کہ یہ رضا الہی کا سبب ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کام کی، اور اگر ہے تو ذوق شوق سے کریں گے، دل کی خوشی سے کریں گے، اگر رضا الہی کا سبب ہے۔ اب جو ایسی زندگی گزارے گا وہ کتنی مشکل سے ایک ایک دن گزارے گا، تو وہ مجاہدہ ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ اتنا مجاہدہ ہم کیسے کریں گے، اس واسطے کہ اس مجاہدے کو اللہ نے دیکھنے میں مشکل رکھا ہے اور کرنے میں بہت آسان رکھا ہے۔ دیکھنے میں مشکل کہ اب آپ بیٹھ کے سوچو کہ صاحب میں اس صبح سے شام تک ایک دفعہ بھی میری نگاہ غلط استعمال، ارے کیسے ہو سکے گا؟ ناممکن ہے بھائی، بہت مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر طے کر کے شروع کرو پریکٹس تو دیکھیں گے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، بہت آسان۔ جب اللہ تعالیٰ نگاہ پہ قابو دے دے گا تب آپ کا ضمیر کہے گا کہ ارے یہ میں اس کو پہاڑ سمجھ رہا تھا، یہ تو چوہا نکلا۔ جب اللہ دے دے گا تب سمجھ جائے گا۔ مگر یہ مجاہدے کو اللہ نے لذیذ بنا دیا، لذیذ بنا دیا۔ دنیا کے مجاہدے کبھی لذیذ نہیں، لیکن یہ مجاہدہ لذیذ ہے۔ اللہ نے تقویٰ کے مجاہدے کو لذیذ بنا دیا، گناہوں سے بچنے کے مجاہدے میں بڑا مزہ رکھا اللہ نے، بہت مزہ رکھا اللہ پاک۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی مولانا روم کی مثنوی کے حوالے سے سناتے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کباب کھا رہا تھا۔ کباب ذرا چٹپٹائی بنایا جاتا ہے، یعنی گوشت سے جو
تل بھن کے تیار کیا جاتا تو چٹپٹا ہوتا ہے، مرچی خوب ڈالتے ہیں، کبھی کبھار ذوق کے لیے کھاتے ہیں، روز کی غذا تو ہے۔ تو کباب کھا رہا تھا، اس میں خوب مرچی تھی، تو اس کے ناک میں سے پانی جا رہا ہے، آنکھ میں سے پانی جا رہا ہے، سر کر کے بڑی مصیبت سے کھا رہا ہے۔ تو ایک آدمی نے دیکھا کہ بھئی کیا مصیبت ہو گئی، تو اس نے کہا کباب کھا رہا، تو ایسی کیا تیرے اوپر بلا ہے، کوئی جلدی بیٹھ کے تجھے کھلا رہا ہے کیا، ڈنڈے مار کے، آنکھ سے بھی آنسو جا رہے ہیں تیرے، ناک بھی بہہ رہی ہے اور سو کر رہا ہے، پریشان ہے، اور پھر بھی کھا رہا، کیا مصیبت تھی، وہ پھینک کوئی دوسری چیز کھا۔ تو اس نے کہا کہ صاحب آنسو بھی جا رہے ہیں، ناک بھی بہہ رہی ہے، آنکھ بھی بہہ رہے ہیں، ہچکیاں بھی لگ رہی ہیں اور رونا بھی آ رہا ہے، سب ہو رہا ہے، مگر جو زبان کو چٹکارا اور مزہ اور لذت مل رہی ہے، تو بھی اگر کھا رہے تو میری طرح روتے بیٹھے گا دنیا میرے ساتھ، کھا کے جب دیکھ تمہیں کتنا مزہ ہے۔ تو اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بیچارے اللہ والے بیچارے کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، بیچارے کتنی تکلیف کرے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے ظالم میرے کو دیکھ تو صحیح، تو بھی کر، میں تکلیف میں نہیں ہوں، تجھے تکلیف نظر آ رہی، میں مزے میں ہوں، وہ چکھا رہے جو مزہ، اور چھیننا، کوئی منہ سے چھیننا چاہے تو دینے کے لیے بھی تیار۔ یہ گنا چوس رہا ایک آدمی، حضرت محی سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آپ اس کے ہاتھ سے سہارنپور کا گنا بڑے مزیدار اور شیریں گنے ہو، تو فرمایا ایک آدمی سہارنپور کا گنا چوس رہا اور آپ اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہ رہے تو وہ دینے کے لیے تیار، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اسی مشقت کے ساتھ کھاتا رہے گا، وہ آپ کو ہرگز نہیں دے گا، اس وقت سے نہیں دے گا کہ لذت تو اس کو آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا وانا کھانا چاہیے تھا، ڈنڈا لے کے کھائے کہ چوس رہا ہے، چبا رہا ہے، تو اس کو پوچھو کہ اس کو کیا مزہ ہے، سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن کے چیرنے کا زکریا سے پوچھ، سر کے رکھ دینے کا نیچے تیغ کے لطف اس کا پوچھ تو اسماعیل سے، یہ پوچھو جو گزرے ہیں ان سے پوچھو، وہ کہہ رہے ہیں مزے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مصیبت ہے، تو اب گزر کے دیکھو نا بھائی، گزر کے دیکھو تو سمجھ میں آئے گا کہ مصیبت ہے کہ مزہ ہے، مزہ ہے، راہ خدا میں مشقت تو ہے، دیکھنے والوں کو مشقت ہے، اور گزرنے والوں کے لیے تو وہ ہزار نعمتوں کی ایک نعمت ہے، آپ ان کو بادشاہت بھی دے کے اس سے چھوڑانا چاہیں تو نہیں چھوڑیں گے، ابراہیم بن ادھم تو بادشاہت چھوڑ کے ادھر گئے، اور جو ہے ان کو کوئی کہے کہ صاحب اب یہ چھوڑ کے بادشاہت پہ آؤ تو وہ یہ کہیں گے کہ بیوقوف، بادشاہت چھوڑ کے یہ دولت لیا ہوں، اب یہ دولت تو چھڑانے کے لیے آیا ہے، یہ دولت میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، ایسی بادشاہتیں 10 قربان 1000 قربان، مجھے یہی تکلیف چاہیے، اس میں جو مزہ ہے وہ اس میں کہاں ہے، ایسے پھر جتنی قربانی ہم دیں گے اللہ پاک اسی حساب سے ہم کو عطا، اس لیے مجاہدہ کرو، سلوک کی حقیقت کو سمجھو، سلوک کیا ہے اس کو سمجھو، اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو اتباع سنت و شریعت پر ہر لمحہ ہر پہلو سے، عقیدے کے اعتبار سے بھی، عبادت کے اعتبار سے بھی، معاملات، معاشرت، بالخصوص معاشرت میں مظلوم زندگی گزارنا بڑا مجاہدہ ہے، عبادتیں تو پھر بھی کر لیتے ہیں، اس میں ایک ذوق ہے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس پہلے تو نہ نیکی کے لیے تیار ہوتا ہے نہ گناہ چھوڑنے کے لیے، نہ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن اگر آپ طے ہی کر لیں کہ صاحب مجھے نیک بننا ہے تو وہ طاعات کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں، تو کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ نیکیاں تو جتنی چاہے کر لیں پر گناہ بھی کرتے رہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گناہ نہ چھوڑنے پائیں، گناہ بھی کرتے رہیں، نیکیاں کر لیں، کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ نفس کو طاعت میں پھر بھی کچھ حصہ ہے، حظ نفس، یعنی اس کو اس میں مزہ ہے، طاعت سے بھی نفس کو ایک خوشی ہوتی ہے، صاحب لوگ مجھے ولی اللہ کہیں گے، لوگ مجھے نیک کہیں گے، لوگ کہیں گے کتنا بیچارہ کیسا تھا کیسا بن گیا، تو اس کو بہت اس میں ہے حصہ، تو کچھ اس کو مل جاتی ہے غذا نیک بننے میں، لیکن گناہ چھوڑنے میں نفس کو کچھ بھی نہیں ملتا،
سوائے ریاضت کے اور کچھ نہیں ملتا، مجاہدے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اس لیے جب آپ طے ہی کر لیں کہ مجھے نیک بننا ہے تو نفس اتنے پہ راضی ہو جاتا ہے، اچھا بھائی نیک بن جاؤ، نفلیں پڑھو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو، یہ کرو وہ کرو، اس پہ لگا۔ لیکن اخلاق سدھارو، اچھے بنو، نیک بنو، غصہ چھوڑو اور حسد کرنا چھوڑو، تکبر چھوڑو، تواضع اختیار کرو۔ دوسرے آدمی اگر ہم سے بھڑ جائے تو ہم اذا مروا باللغو مروا کراما کا مظاہرہ کریں، ہم نہ بھیڑیں، ہم خاموشی سے نکل جائیں، ہم غصے کا جواب غصے سے نہ دیں، بد کلامی کے جواب میں بد کلامی نہ کریں، ہم انسان رہ کر گناہوں سے بچ کر بتائیں۔ تو نفس کہتا ہے یہ تو میرے سے مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو وہ سالکین کو بھی نہیں کرنے دیتا، عابدین کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ اور عابد اس دھوکے میں ہے کہ میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، لیکن گناہ بھی کر رہا ہے۔ حضرت محی سنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، یاد کراتے تھے بچوں کو، گناہ یاد کراتے تھے، 50 بڑے گناہ، وہ ایک لسٹ تھی، وہ یاد کراتے تھے۔ اس سے پہلے یہ بھی کہنے لگاتے تھے کہ ایک ایک گناہ اس میں سے، جو 50 گناہ ہم سنائیں گے، اس میں سے ایک ایک گناہ اوپر سے نیچے گرانے کے لیے، یعنی جنت کے مقام سے جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی۔ ایک ایک گناہ کہ آپ کی نیکیوں نے آپ کو جنت تک بدن کیا تھا، آپ نے گناہ کر کے اپنے کو نیچے گرا دیا۔ ایک ایک گناہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالتا ہے آدمی کو۔ تو گناہ ایسے، تو ایک ایک گناہ، کبیرہ گناہ میں اتنی نحوست ہے کہ جنت کا استحقاق بنا کے محروم ہو جاتے، تو وہ گناہ چھوڑنے نہیں دیتا۔ اور بڑے بڑے بعض اعلانیہ جو سماج میں بہت معیوب اور بہت مذموم سمجھے جاتے ہیں، اس سے اگر ہمیں بچا بھی لیا ہمارے حلیے چہرے بشرے کی وجہ سے، تو خیر اس سے بچا لے گا، لیکن اس سے بدتر بہت سے گناہ ہوں گے جو سماج میں برے نہیں سمجھے جاتے ہیں، تو ہم اس سے بھی بچیں گے، اس میں مبتلا رہنے دے گا۔ مثلاً الغیبۃ اشد من الزنا کا، اب کوئی شریف آدمی داڑھی ٹوپی رکھ کے زنا کرے گا؟ زنا نہیں کرے گا، تو زنا تو نہیں کرے گا کیونکہ سماج میں برا ہے، لیکن غیبت اشد من الزنا ہے۔ صبح شام تک آرام سے مولوی بھی کر رہا ہے، امام صاحب بھی کر رہے ہیں، مؤذن صاحب بھی کر رہے ہیں، مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کیوں؟ ارے وہ تو اس سے بدتر ہے نا، اس سے بدتر ہونے کے باوجود کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو بھی ہم نے اللہ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، سماج کی بدنامی سے چھوڑا تھا۔ اور اس میں چونکہ سماجی بدنامی نہیں ہے تو اس کو کرنا ہے، اللہ سے کیا لینا دینا ہے؟ نہ زنا نہ کرنے میں اللہ ملحوظ ہے اور نہ غیبت کرنے میں اللہ کو کوئی لحاظ ہے، بس اللہ سے مطلب ہی نہیں ہے، سب اپنے نفس کے لیے، چھوڑا بھی تو اپنے نفس کے لیے، کیا بھی تو اپنے نفس کے لیے، اللہ کہاں سے؟ تو سلوک کا مطلب ہے اللہ کو لانا بیچ میں، ہر کام کے بیچ میں اللہ آ جائے، اللہ ہو، اللہ ملحوظ ہو۔ اللہ کے بغیر ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہیں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے بغیر ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اللہ اللہ اللہ۔ تو چل رہا ہوں تو اللہ، بیٹھ رہا ہوں تو اللہ، دیکھ رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ ہوں، بول رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ ہوں، کھا رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ ہوں، کما رہا ہوں تو اللہ کے ساتھ ہوں۔ اب جو ہر وقت اللہ میں ہم ساتھ لے کے پھر رہا ہے وہ اسی کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ اس لیے ساتھ ساتھ اللہ ساتھ۔ پہلے مراقبہ بتاتے تھے مشائخ، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اس کا مراقبہ کرو، مراقبہ یعنی دھیان پہ بٹھاؤ، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ ابھی کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ اس میں کہاں سے ثابت ہے کدھر سے ثابت ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ علاج ہے۔ علاج کا جائز ہونا کافی ہے، بس اس کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہونا کافی ہے۔ کیا یہ تصور جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ تو خود پوچھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، کسی وقت کسی لمحہ اس کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ تو دھیان بنانا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ میرے سامنے ہے، موجود ہے میرے۔ اللہ تعالیٰ سامنے موجود نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر اینما تولوا فثم وجہ اللہ،
تو اللہ تو ہر طرف ہے، ہر جگہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم اللہ کے حق ادا کرو تو تجدہ تجاہک، تم اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ تو یہ سامنے پانے کا تصور ہے کہ اللہ حاضری، اللہ حاضری، اور اللہ معی، ان اللہ یحب، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تو معیت ہماری ہے، وہو معکم اینما کنتم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر منه الا هو مع، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ یعنی ادنا سے مطلب تین کی بات کہی تھی، دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے حضور علیہ السلام نے غار ثور میں فرمایا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو دو کا تیسرا ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی غار ثور میں تم دونوں ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تیسرا موجود ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں بھی نازل فرما دیا کہ وہ دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ، تو اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اور یہاں صاف صاف کہہ رہا ہے وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ، ادنا زائد کے لیے بھی آتا ہے، کم کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو سے کم ہو تو بھی اللہ ساتھ نہیں، ایک کے ساتھ نہیں۔ اور اگر 6 7 8 10 سے آگے بھی چلے جائیں تو کہاں تک بیان کریں؟ 100 ہے تو 101 ہے، 500 لوگ ہیں 501 ہیں، 99 ہیں تو پورے 100 ہیں۔ بس یہ مان کے چلنا ہے، اللہ پر یہ مان کے چلنا ہے۔ تجارت کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، دو میرے بندے ایمان والے آپس میں مل کر پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو میں تیسرا پارٹنر بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو بندے کاروبار کرتے پارٹنرشپ میں، انا ثالثہما، میں بھی اپنا حصہ لگاتا ہوں اس میں۔ تم لوگ 1 لاکھ ڈالنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی 1 لاکھ اس میں ڈال لیتا ہے، ڈال کر اللہ تعالیٰ تیسرا پارٹنر بن جاتا ہے اس کا۔ ما لم یخن، جب تک دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے، ما لم یخن احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے۔ اگر ایک نے بھی خیانت کی، فرمایا میں اپنے حصے کے ساتھ اللہ کا ہو جاتا ہوں۔ اگر اللہ ہمارے پارٹنر نہیں رہے تو اب غیر اللہ کی پارٹنرشپ میں کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے اللہ نکل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار خراب، کاروبار اللہ تعالیٰ کی شرکت کے ساتھ کیسے خراب ہوا؟ خراب نہیں ہوتا تھا، خراب اگر ہوا ہے تو کچھ ہوا ہے وہ نکل گیا، جب اللہ نکل گیا تو سب ختم ہو گیا، پھر برباد ہو گیا۔ اس لیے اللہ کو شریک ہے۔ بہرحال سب روایتیں آیتیں بتا رہی ہیں اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا تصور کرو، مراقبہ کرو، اتنا دھیان دو، اتنا دھیان دو کہ اب بنا دھیان دیے ذہن میں رہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سامنے موجود ہے۔ یہ بن جائے گی نا، یہ مشق کرنا سکھایا، اس لیے وہ بھی مشق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ذکر ہے، کوئی عبادت ہے۔ آپ ایسا مراقبہ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی آیت میں آیا، کوئی حدیث میں آیا، تو اس کی فضیلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے دوا لکھی تو آپ کہیں گے کہ کون سی حدیث سے دے رہے ہیں آپ یہ دوا، کون سی آیت کے اندر یہ دوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ گولی کا ذکر قرآن میں بتاؤ، نہیں کھاؤں گا میں، یہ انجیکشن قرآن میں بتاؤ، تو وہ بولیں گے کہ بھائی تم علاج ہی مت کراؤ، تم زندہ رہو مر جاؤ، ہمیں کیا فرق ہے، پریشانی پڑی ہے، جاؤ گھر میں جا کے پڑے رہو۔ وہاں کچھ نہیں کہیں گا نا آدمی، یہ کہے گا ہاں البتہ اگر ڈاکٹر صاحب کہیں کہ بھائی یہ دوا پی کے شراب پیو، تو دوا میں شراب میں ملا کے پیو، تب ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ عالم سے پوچھنا پڑے گا، شریعت میں کیا ہے معلوم کرنا پڑے گا۔ تو جب تک علاج جس چیز سے کیا جا رہا ہے وہ دوا اگر ناجائز نہیں، بچہ
وہ اس کو کیسے بنایا جائے، اس کا نسخہ کیسے تیار کیا جائے، کیسے کھایا جائے، کن ٹائموں میں کھایا جائے، کتنا کھایا جائے، اس سب کے لیے عقل کافی ہے، اس کے لیے شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مشائخ ہمیں شریعت پر لانے کے لیے کچھ عقلی باتیں دیتے ہیں، کچھ تدبیریں بتاتے ہیں، وہ تدابیر ہے، اس کا جائز ہونا کافی ہے، اس کا ثابت ہونا اور منسوخ ہونا ضروری نہیں، اس کا جائز ہونا کافی ہے۔ تو بیوقوف لوگ ہیں، علم سے بے خبر ہیں، جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب کہاں سے سیکھو گے تم لوگ، یہ سب کون سکھا ہے، یا قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے، تو بیوقوف آدمی ہے، تیری زندگی نہیں گزر سکتی اگر ویسے قرآن حدیث لے کے بیٹھے گا۔ ان کی بھی کوئی ترتیب ہے، کچھ عقلی شرعی ترتیب ہے، اس سے چلتا ہے دین۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا کہ اگر کار دی باستدلال بودے، اگر باستدلال کار دی بودے، فخر راضی رازدار دین بودے، کہ صرف یہ کٹھجتی ہی سے دین بنتا تو پھر فخر الدین راضی سے بڑا دیندار کوئی نہ ہوتا۔ اس سے نہیں بنتا ہے دین، دین اتباع سے بنتا ہے، اتباع کرو، اور اس کے لیے علم ہونا چاہیے، اور ایک من علم کے واسطے 10 من عقل ہونا چاہیے۔ خالی کتاب پڑھ لینے سے تھوڑی آدمی عالم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ ہم اس مضمون کو بار بار سوچو، غور کرو، اور اپنے عمل کو عبث نہ ہو جائے، اپنے عمل کو روٹین بن جانے دو، اپنے عمل کو صرف ایک رسم و عادت بن جانے مت دو۔ اس عمل سے ہمارا نفع ہونا چاہیے، اس عمل سے ہم کو فائدہ ہونا چاہیے، اور اس عمل سے بعض لوگ ابھی بھی کہتے ہیں، برسوں کے بعد بھی اب بھی یہی کہتے ہیں، یہاں پہ جانے کے بعد 5 دن ٹھیک رہا، وہاں سے بھی گڑبڑ شروع ہو گئی، 8 دن ٹھیک رہا، پھر گڑبڑ شروع ہو گئی۔ تو پہلا یعنی نیا آنے والا اگر ایسا کہے تو کوئی بات نہیں، ان کو ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے، اسی طرح آتے رہو، بیٹھتے رہو، کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہوگا، یہ مقدار جو دین پہ قائم رہی اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن بھائی ایک آدمی 15 سال سے آ رہا ہے، 20 سال سے وہ یہ کہے گا 5 دن ٹھیک رہا ہوں، تو کب تک یہی کرتا رہے گا کہ ہر مہینے کے 5 دن ٹھیک رہے گا اور 25 دن ایسے ہی برباد کرتا رہے گا؟ کب تک ایسا کرے گا؟ تو اس کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے نفع نقصان، یہ تجارت ہے، نفع نقصان پہ نظر کرو نا، نفع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر پہلے مہینے کے بعد 5 دن ٹھیک رہ سکے تھے تو کوئی بات نہیں، ہم تو کہتے ہیں 1 دن بھی ٹھیک رہا تو فائدہ ہوا اس کو، لیکن 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد ہفتہ بھر رہنا تو آ جائے، سال 2 سال کے اندر 15 دن رہنا آ جائے، پھر اسے ہوتے ہوتے پورا مہینہ رہنا آ جائے، پھر مہینے کا ایک ڈوز کافی ہو جائے گا، مہینے کی ایک یاد دہانی، ایک فکر، ایک نئی ہمت، ایک تازگی، یہ ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ کبھی اللہ نے چاہا تو مہینے کے بھی اس ڈوز کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ ایک ڈگر پہ ڈالے گا، آدمی 6 مہینے چل پڑے گا سیدھے راستے پر، کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ تو اس وجہ سے فائدے کو دیکھو، نظر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو غلط نہیں ہے، گڑبڑ ہماری ہی ہوگی۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہا نا اللہ نے، تو وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں۔ یہ ادھر دیکھو، اب ہم کہتے صاحب اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنوں کو غالب کرے گا اور مومنوں کو یہ کرے گا، اور اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ساری دنیا میں مغلوب ہو رہا ہے، اور مومن ہے ساری دنیا میں سرگرم ہو رہے ہیں، کیا ہے اللہ کا وعدہ، تو قرآن صحیح بھی ہوگا نہیں ہوگا، ایسے سوچ، یہ الٹی سوچ ہے، الٹی سوچ۔ شاعر کہہ رہے ہیں، اللہ والے شاعر، کہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، تو قرآن غلط نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں، تو مومن نہیں بنا ابھی، مومن بن جائے گا تو وعدہ پورا ہوگا، وعدہ غلط نہیں ہے، وعدہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو بس میں نے آپ کو آج یہ بات اس لیے بتائی کہ میں آنا اور صرف معمولات پر پورے ہو جانا ہمیشہ ایسے ہوتا رہے گا، تو پھر وہی معمولات کے بندے بن کے رہ جائیں گا۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی کہ بھائی دیکھو، مقصدوں کو صحیح کرو، نیتوں کو صحیح کرو، طریقہ صحیح اختیار کرو،
نیت صحیح بھی ہے، اچھی نیت سے ہی، فکر ہی سے آئیں، مگر یہ آنا کیا کافی ہے؟ یہ آنا تو صرف گرمانے کے واسطے، اپنا دل گرما لینا اور پھر اس گرمی کو لے کے مہینہ بھر کھینچنا اور چلنا صحیح راستے پر، تو وہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہم سے؟ اس میں کمی ہے۔ ابھی ہم نے دین کے پورے 5 شعبوں کی فکر کری کہ ہمارے عقائد کا صحیح علم ہو جائے اور اس پر پختگی آ جائے، ہماری عبادتیں پوری ہیں، الحمدللہ عبادتیں بہت سوں کی ہو جاتی ہیں پوری، لیکن بہت سوں کی اس میں بھی کوتاہی ہے، تو اس کا میں کمال پیدا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ پھر معاملات اور معاشرت اور آمدنی اور خرچ سب دین پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ پھر لوگوں کے ساتھ رہن سہن، اخلاق اور ہمارا طور طریقہ، اس میں دین آیا کہ نہیں آیا؟ ابھی تک سنت آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سب چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم نظر نہیں رکھیں گے، فکر نہیں کریں گے، تو بھائی دیکھو خود سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کرنے سے ہوگا۔ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے، نہ کہ حسن کلام سے ہوتی ہے، ذکر کے اہتمام سے ہوتی ہے، فکر کے التزام سے ہوتی ہے۔ اس لیے کرو، کرنے سے کام بنے گا، سوچتے رہنے سے کام نہیں بنے گا، کرنے سے کام بنے گا۔ اس لیے کام کرنا چاہیے۔ بس یہ پہلی مجلس میں آپ لوگوں کو کتاب میں سے سنایا گیا، تزکیہ باطن میں سے ابتدائی جو کسر الشہوتین میں سے شہوت فرج کے بارے میں بتایا گیا، شہوت بطن کے بارے میں ہو گیا، شہوت فرج کے بارے میں، شہوت نظر کے بارے میں، یہ باتیں اس میں لکھی گئی۔ وہ تینوں ملا کے ایک تھے، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا۔ اس زمانے کی یہی تو سب سے بڑی بیماریاں ہیں، شہوت بطن اور شہوت فرج اور شہوت نظر، یہی سب ہماری لٹیا ڈبو رہی ہے اور سارا مٹی پلیت کر رہے ہیں تصوف کا۔ اس وجہ سے ان کی فکر بہت ہونی چاہیے۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے جو کام ہوا ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے جس میں سے آپ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے۔ تو لے کے بھی گئے تھے آپ لوگ، خریدے بھی تھے، اور جو نہیں خریدے تھے وہ خریدے اور اپنے پاس رکھیں اور روزانہ خود بھی پڑھتے رہیں، اور ہو سکے تو اپنے احباب خاص کے ساتھ اس کا مذاکرہ کریں۔ گھر میں کرو، کہیں نہیں ہو کر سکتے مجلس تو اپنے گھر میں کرو۔ گھر کی تعلیم تو سب کو اس کا حکم ہے، اس لیے اپنے گھر میں اس کی تعلیم کرو اور پہلے خود پڑھ لو، اور جو چیزیں پڑھنی ہیں چھوٹے بڑے موجود ہوتے ہیں ان کے حساب سے پڑھ کر سناؤ، اس کو پڑھ کے سناؤ اور حدیثیں پڑھ کر سناؤ، اب اس سمجھاؤ، لوگوں میں اچھی باتیں آئیں، بری باتیں جائیں۔ اور اس تعلیم کا مقصد اور اس مجلس کا مقصد شیخ بننا نہ ہو۔ شیخ بن کے کچھ بھی نہیں ملے گا، بندہ بن کے سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے شیخ بننا اس کا مقصد نہ ہو کہ صاحب لوگ ہمارے ہاں جمع ہونے لگیں اور لوگ ہمارے مجلس میں آنے لگیں، لوگ ہمیں پیر صاحب کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کی اتنی خسیس اور گندی اور ناپاک نیت ہوگی، اس شخص کو کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت میں سوائے ذلت اور رسوائی کے، اور کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ نہیں، اس لیے کہ اس مذاکرے سے میں دین پہ جمع رہا ہوں، اس مذاکرے سے میں دین پہ جمع رہا ہوں، اور یہ میرے بہن بھائی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس راستے پر شرح صدر فرما دے، اور یہ بھی اس راستے پہ چل پڑیں تو مجھے اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ یہ نیت ہو، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں، ہر نیت باطل ہے، بس یہ نیت ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے میں سدھر جاؤں اور میرے دوستوں پر میرا حق ہے کہ میں ان کو اچھی بات پہنچاؤں، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے اس کا مذاکرہ بھی کیجیے اور اپنی نظر رکھیے زندگی پر، روز روز اپنے کو دیکھیے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو دیکھیے۔ جتنا اپنے کو دیکھیں گے اپنے عیوب سامنے آتے جائیں گے، اور پھر اپنی فکریں بڑھتی جائیں گی، ہائے صاحب کا کیا ہوگا، ہائے صاحب کا کیا ہوگا۔ غرض باغ دل خلال تنبوت، بر دل سالک ہزارہ بنبوت۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اگر دل کے باغ میں سے، یعنی آم کے باغ میں سے تو ہزاروں کیلیاں بچے چرا کے لے جاتے ہیں، لیکن ماں نہیں کہتا بچے نہیں کھاتے، چھوڑ دیتا ہے، اتنا غم اس کو نہیں ہوتا، لیکن زیادہ کوئی چوری کرے تو اس کو بھی غم ہوتا ہے۔ مگر سالک کا جو دل کا باغ ہے نا، دل کا باغ، اس باغ دل کے بارے میں مولانا فرما رہے ہیں، خلال کاڑی کو کہتے ہیں، خلال کاڑی، غرض باغ دل خلال تنبوہ، سالک کے دل کے باغ میں سے ایک کاڑی بھی کم ہو جاتی ہے، کوئی لے کے بھاگ جاتا ہے یا نیچے گر جاتی ہے، تو بر دل سالک ہزارہ منبوہ،
دل سالک کے دل پر ہزاروں غم کے پہاڑ ہو جاتے کہ اتنا بھی کم کیوں ہوا، اتنا بھی کم کیوں ہوا. وہ بہت بخیل ہے، اپنے دل کی باغ میں سے خیرات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، جس کا کمانے سے وہی رہنا چاہیے. اور جتنا ہم اپنے دل کو سنوار کے جائیں وہ اسی طرح سنورتا رہے. اس کا ایک پتا بھی نہ سوکھے، پیلا بھی نہ پڑے، اس میں سے ایک کاڑی بھی کم نہ ہو. ایک پھول تو بہت دور کی بات ہے، ایک کاڑی بھی اس میں کم نہ ہو. یہ فکر ہوتی ہے اس کی جس نے محنت سے دل کی دولت کمائی ہے. اور جس نے محنت ہی نہیں کی تو اس کے دل کے اجڑ جانے کا بھی کیا غم ہے اس کو. تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے اوقات کو ضائع نہ کرو. ہمارے بڑے ایک بعد دیگرے گزرتے چلے جا رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے ایک ایک کر کے اور گزرتے چلے جائیں گے. بعد میں کبھی افسوس ملتے رہے، ہائے ہم کچھ سیکھتے ہوتے تو اچھا تھا، ہائے ہم کچھ پاتے ہوتے تو اچھا. وہ ہائے ہائے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائے ہائے تو بیوقوفوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ فائدہ اٹھا. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے جب تک اللہ والے زندہ ہوتے ہیں خوب ستاتے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر پہ پھول کی چادریں چڑھاتے ہیں. تو قبر پہ چلا کہ کیا ان کا دل خوش کرنے والے ہیں. آپ کو زندگی میں اپنے کو نیک بنا کے دکھا کے خوش کرو، اپنے آپ کو فکروں پہ ڈال کے خوش کرو، تو زندگی میں ستانا اور بعد میں پھول چڑھانے کا کیا فائدہ ہے. زندگی میں خوش کرو کہ ہم نیک بن گئے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، ہم متقی بن گئے، ہم سکھائی ہوئی تعلیمات پہ آ گئے. یہ دکھاؤ، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے رسول کی روح مبارک بھی خوش ہوگی، اپنے بڑے بھی دیکھیں گے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، خوش ہوں گی، دعائیں ملیں گی، کام آئیں گی زندگی میں. تو اس کی فکریں کرو. اور اب آپ لوگ آرام کریں. کھانا وانا چونکہ نماز سے پہلے ہی کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ سوال جواب نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے. لیکن اب آرام کر لیں تھوڑا سا، کہ کھانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں، پھر نماز کے بعد یہاں جمع ہو، نماز کے لیے مسجد چلے جائیں.